کویشچن ہم سے آفر ہوا تھا کہ پیر کی اطاعت کہاں تک واجب ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پیر کی اطاعت وہیں تک واجب سے مطلب کوئی ایسا نہیں ہے کہ پیر کا کہنا نہیں مانیں گے تو گناہگار ہوں گے۔ یہ تو ہر ایک کا ایک اصول ہے کہ اگر کوئی دائرہ شریعت میں رہ کر آپ کو حکم دیتا ہے، کسی اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے بارے میں کہتا ہے، کسی اچھائی کو جو آپ پہ فرض یا واجب یا کم از کم سنت موقدہ ہے اس کو اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے، تو ہمیں تو عام آدمی کی بھی نصیحت قبول کرنی ہوگی۔ تو اگر وہ پیر صاحب ایسے ہی کوئی نصیحت کر رہے ہیں کہ فرض واجب یا سنت موقدہ کی ادائیگی کا حکم دیتے ہیں اور حرام مکروہ تحریمی اطاعت یعنی سنت موقدہ کا ترک اطاعت ہے، ان کو چھوڑنے کے بارے میں تلقین کرتے ہیں تو اطاعت بالکل واجب ہے۔ باقی اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ مستحب پر عمل کرو تو مستحب کا حکم ماننا مستحب ہوتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مستحبات کی ترغیب دی ہے لیکن اس کو درجہ مستحب میں رکھا ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ترغیب جو باقاعدہ صیغہ امر پر مشتمل ہے، بعض اوقات امر کے صیغے کے ساتھ یعنی ایسے لفظ کے ساتھ سرکار تلقین فرماتے ہیں جس میں حکم سمجھ میں آتا ہے، جیسے یہ کام کرو، جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے کھانے میں مکھی گر جائے تو اس کو ڈبو دو، پھر نکال کر پھینک دو اور کھانا کھا لو۔ اب اس کو ڈبو دو، نکالو، کھانا کھا لو، یہ تینوں امر کے صیغے ہیں، لیکن کیا یہاں پر وجوب ثابت ہوگا؟ تو ہر جگہ وجوب ثابت نہیں ہوتا ہے، لہذا معلوم یہ ہوا کہ جہاں پر شریعت یہ کہہ رہی ہے یہ چیز آپ پہ فرض واجب ہے یا اس چیز سے بچنا فرض واجب ہے، وہاں پر پیر صاحب کی اطاعت ہوگی، باقی تمام چیزوں کے اندر اطاعت کرنا مستحب ہوتا ہے۔ اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نافرمانی کا حکم دے رہے ہوں تو ایسا پیر نہیں ہے، وہ شیطان ہے اور اس کی بالکل تعمیل نہیں ہوگی۔ یہ میں ہمیشہ یہ بات عرض کرتا ہوں، ایسے بہت سارے پیر ہیں جو اچھے آستانوں کو اور اچھے ہمارے جو مشائخ اس دور میں یا جو سابق ادوار میں گزر چکے ہیں ان کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، اپنے مریدین کو باقاعدہ گناہوں کی ترغیب دیتے ہیں اور اگر مرید نہ مانے تو ناراض ہوتے ہیں۔